HS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں۔ حیدرآباد میں آج جاریہ موسم کا گرم دن رہا۔ جمعہ کے روز شہر میں شدید گرمی رہی۔ شہر کے چند مقامات پر اعظم ترین درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پورے دن میں شہر حیدرآباد کے مصروف ترین سڑکیں سنسان دکھائی دے رہی تھی کیونکہ شدید گرمی کی وجہ سے عوام نے گھروں پر رہنے کو ترجیح دی۔ سڑکوں پر کئی افراد کو گرمی سے بچنے کے لیے ہیلمٹ، ٹوپی یا دیگر چیزوں سے سروں کو ڈھانکتے ہوئے دیکھے گئے۔ سڑکوں پر کنارے لسی، تربوز، ناریل پانی اور ٹھنڈے مشروبات کے بنڈیوں پر عوام کا ہجوم دیکھا گیا۔ شہر کے ملا پور علاقے میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو جاریہ سیزن کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام اتوار 7 اپریل کو شملہ گارڈن فنکشن ہال قریب نلگنڈا چوراہا ملک پیٹ میں صبح 9 تا 1:30 بجے دوپہر عازمین حج کا 7واں تربیتی اجتماع مقرر ہے۔ اس تربیتی اجتماع میں علماء اکرام عازمین حج کو مناسک حج اور ایام حج کے علاوہ احرام باندھنے کے طریقے سکھائے جائیں گے۔ زیارت و آداب مدینہ منورہ میں مفصل روشنی ڈالی جائے گی۔ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ نظم رہے گا۔ جناب عرفان شریف، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے عازمین حج سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ لائیں اور نوٹ بک اور پین ضرور ساتھ لائیں تاکہ اہم نکات کو نوٹ کر سکے۔ جناب عبدالقادر محی الدین پان منڈی والے کنوینر اجتماع فون نمبر 9848135516 نے عازمین حج سے بپابندی وقت شرکت کی گزارش کی ہے۔ تربیتی اجتماعات و حج سے متعلق مزید اہم تفصیلات کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہو جائیں تاکہ حج کے متعلق اطلاعات جلد سے جلد حاصل ہوں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 04023298793 پر باوقات دفتر ربط پیدا کریں۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے پرائیویٹ کالجز انتظامیہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بورڈ کے جاری کردہ داخلہ شیڈول کے مطابق داخلے کریں۔ بورڈ نے مطلع کیا ہے کہ آنے والے تعلیمی سال 2024 تا 25 کے لیے داخلے کا شیڈول جاری نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا طلباء اور والدین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سے داخلے کے شیڈول سے پہلے جونیئر کالجوں میں داخلہ نہ لیں۔ اطلاع میں والدین کو بتایا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو صرف الحاق شدہ جونیئر کالج میں ہی داخلہ دلوائیں۔ پرائیویٹ جونیئر کالجز کی تمام انتظامیہ کو بتایا کہ داخلے تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے علاوہ اعلان کردہ داخلہ شیڈول کے مطابق سختی سے کیے جائیں۔ اس شیڈول سے کوئی بھی انحراف اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس سے سختی سے نمٹا جائے گا اور قابل اطلاق دفعات کے مطابق مناسب کارروائی شروع کی جائے گی۔ BRS لیڈر کے کویتا کے لیے مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں جیل میں بند کویتا سے اب CBI پوچھ تاچھ کرے گی۔ جمعہ کے روز CBI نے ان سے پوچھ تاچھ کرنے اور ان کا بیان درج کرنے کی اجازت کے لیے دہلی کے راؤز ایونیو کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی۔ عدالت نے اس عرضی پر سماعت کی اور دونوں فریقین کو سننے کے بعد اب CBI کو کویتا سے پوچھ تاچھ کرنے اور ان کا بیان درج کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ واضح رہے کہ کویتا فی الحال دہلی آبکاری پالیسی سے متعلق ED کے معاملے میں عدالتی حراست میں ہے۔ اسی معاملے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا بھی جیل میں قید ہیں۔ تینوں ہی لیڈران تہاڑ جیل کے الگ الگ کمروں میں ہیں اور اپنی ضمانت کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جہاں تک کویتا سے CBI پوچھ تاچھ کا معاملہ ہے تو عدالت نے ایجنسی سے کہا کہ پوچھ تاچھ سے ایک دن قبل جیل انتظامیہ سے اجازت لینی ہوگی۔ مشہور تیلگو نیوز ریڈر اور دوردرشن کے سینئر ایڈیٹر شانتی سوروپ نہیں رہے۔ وہ بطور نیوز ریڈر کے لیے مشہور ہے۔ شانتی سوروپ یشودا اسپتال ملک پیٹ برانچ میں آخری سانس لی۔ تیلگو صحافت اور نشریات میں ان کی خدمات کو آج بھی سراہا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے دینی مدارس سے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں UP بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر عینی قرار دیتے ہوئے سبھی مدارس کے طلباء کو اسکولوں میں منتقل کیے جانے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اس فیصلے کے بعد ریاستی مدارس کے انتظامیہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ مدرسہ بورڈ عین کے جمہوریہ اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے درست نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مدرسہ بورڈ کے 17 لاکھ طلبہ اور 10,000 اساتذہ کو دیگر اسکولوں میں شامل کرنے کے عمل میں بھی روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے بی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بنچ نے اس معاملے میں مرکزی حکومت اور اتر پردیش حکومت کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ اتر پردیش کے مدارس میں پڑھنے والے تقریباً 17 لاکھ طلبہ اور مدارس سے وابستہ تقریباً 10,000 اساتذہ کو ملک کی سب سے بڑی عدالت راحت ملی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ کی نمائندگی پر عید سے قبل ائمہ و مؤذنین کے 3 ماہ کے اعزازیہ کی اجرائی کا تیقن دیا ہے۔ امکان ہے کہ عید بہت جلد تمام ائمہ و مؤذنین کے بینک اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر دی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے جناب اکبر الدین اویسی نے اس مسئلے میں بات چیت کی اور ان کو اس اہم مسئلے سے واقف کروایا، جس پر چیف منسٹر نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ فوری رقم جاری کریں۔ توقع ہے کہ اگلے 2 دنوں میں مارچ تک کا اعزازیہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر نے جناب اکبر الدین اویسی کو تیقن دیا ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔